بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں عید الفطر کی پرخلوص مبارکباد۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام اعمال کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج یہ مختصر سا ویڈیو دیگر مذاہب میں تہوار کا تصور اور اسلامی عید کا امتیاز، اس عنوان سے یہ مختصر سا ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ عید یا تہوار، اسی طرح جشن وغیرہ انسانی مزاج کے مطابق کیا اہمیت رکھتا ہے۔ آپ تو یہ سبھی جانتے ہیں، آپ سبھی یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ خوشی انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی انداز میں خوشی منانے کو پسند کرتا ہے، تو خوشی منانا انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اور یہ خوشیاں دو طریقے سے ہوتی ہیں۔ ایک انفرادی طور پر بھی انسان خوشی مناتا ہے، کبھی اسے کوئی اچھی رقم مل جاتی ہے تو وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، کبھی اس کے گھر کوئی پھول کھل جاتا ہے، بیٹے کی ولادت ہوتی ہے تو خوشی مناتا ہے۔ کسی بھی موقع پر وہ خوشی کا اظہار اپنے اپنے طریقے پر کرتا ہے، اسے کہتے ہیں آپ انفرادی طور پر خوشی منانا۔ بسا اوقات یہ خوشی اجتماعی انداز میں بھی ہوتی ہے، اجتماعی طور پر چند افراد مل کر یا ایک جماعت مل کر یا ایک خاندان اور قبیلہ مل کر کسی اچھے معاملے پر خوشی مناتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ اور ایک چیز ہے خوشی منانے ہی کے اندر شامل، جس کو جشن کہتے ہیں۔ جشن سے تھوڑا سا الگ ایک چیز ہے، اسے آپ تہوار کہہ سکتے ہیں۔ جشن اور تہوار یہ دونوں چیزیں ملی جلی نظر آتی ہیں۔ جشن کا تعلق ہے کسی بھی خوشی کو اجتماعی طور پر مناتے ہوئے خوشی کا اظہار کرنا، کھانا پینا، مزے کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ جشن کسی خاص واقعے سے متعلق ہو سکتا ہے۔ عام طور پر مختلف ملکوں میں آزادی کا جشن منایا جاتا ہے، یا کسی بڑے کام کی کامیابی پر جشن منایا جاتا ہے، یا اسی طرح پر کسی جنگ میں فتح حاصل کرنے پر جشن منایا جاتا ہے۔ یہ مختلف طور پر جشن منانے کا رواج ہے۔ جشن عام طور پر اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہوتا، بلکہ کسی علاقے سے، کسی قوم سے، کسی جماعت سے، کسی ملک سے، یا اسی طرح پر کسی شہر کے لوگوں کی عام عادات و اطوار سے، یا کسی خاص واقعے سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اسی طرح پر اس سے آگے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں تو تہوار ایک چیز ہے۔ تہوار کا تعلق عام طور پر مذہب سے ہوتا ہے۔ کوئی مذہب کے لوگ کسی خاص موقع کی مناسبت سے کوئی تہوار مناتے ہیں، اس میں کچھ مذہبی رسومات یا مذہبی عبادات کی جاتی ہیں، اس کو تہوار کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ دنیا میں مختلف مذاہب ہیں، اور ان مذاہب میں جو بڑے بڑے مذاہب ہمیں نظر آتے ہیں، اس میں عیسائیت ہے، اس میں یہودیت ہے، اسی طرح پر اس میں سناتن دھرم ہے جسے ہم ہندو مذہب کہتے ہیں، اسی طرح پر بہت ہی بڑا مذہب جو حقیقی دین کہلانے کے لائق ہے وہ اسلام ہے۔ ہم یہ پہلے دیکھیں گے کہ مختلف مذاہب میں تہوار کا کیا تصور ہے۔ تو جب ہم جائزہ لیتے ہیں یہودیت کا، تو اس میں تہوار کا تعلق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تو اس دن کو وہ لوگ تہوار کا دن مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ان کے پاس تہوار کے مختلف دن غالباً مقرر ہوں گے۔ عیسائیوں کے اندر تہوار جو نظر آتا ہے تو اس میں عام طور پر جو سب سے مشہور تہوار ہے وہ کرسمس ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کی مناسبت سے وہ لوگ اس تہوار کو مناتے ہیں۔ یہ بات اگرچہ کہ محل نظر ہے کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش ہے بھی یا نہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ وہ لوگ گڈ فرائیڈے کے نام سے، ایسٹر کے نام سے مختلف تہوار وغیرہ مناتے ہیں۔ اگر ہم سناتن دھرم میں یعنی ہندو مذہب میں دیکھیں گے تو ان کے پاس مختلف تہوار ہیں، اور تہوار بھی اتنے زیادہ ہیں
کہ جو ہے ہر مہینے میں کم سے کم 2 یا 3 تہوار تو ان کے ہمیں نظر ہی آتے ہیں، اور جو ہے تہوار میں بھی بہت زیادہ ان کے پاس جو ہے الگ الگ علاقوں کے اعتبار سے الگ الگ تہوار کا جو ہے تصور ہے۔ نارتھ والوں کا الگ تہوار ہے، ساؤتھ والوں کا الگ تہوار ہے۔ اسی طرح پر جو ہے سناتن دھرم کے اندر ورن سسٹم جو ہے، کاسٹ سسٹم، اس کے اعتبار سے بھی ہر ورن کا الگ الگ تہوار منایا جاتا ہے۔ مزید تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، قدر مشترک یہ ہے کہ ہم ان تہواروں کے اندر ان کے فلسفے کو اگر ہم غور کریں تو صرف یہ نظر آتا ہے کہ کسی مذہب میں یوم پیدائش کو اہمیت دی گئی ہے، تہوار منایا جا رہا ہے۔ کسی مذہب میں کسی کی فتح پر تہوار منایا جا رہا ہے۔ کسی مذہب میں کوئی خاص کامیابی حاصل کی گئی، اسی کو بنیاد بنا کر تہوار منایا جا رہا ہے، اور کچھ مذہبی رسوم ادا کیے جاتے ہیں۔ اور تہوار بھی اس طرح پر منایا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے فضائی آلودگی ہوتی ہے، صوتی آلودگی ہوتی ہے، پولیوشن پھیلتا ہے، جو ہے نوائز پولیوشن ہے، اسی طرح انوائرمنٹ خراب ہوتا ہے، مختلف جو ہے نقصانات وغیرہ نظر آتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو، موحدین کو یا اسلام والوں کو جو تہوار یا جو عید منانے کا تصور دیا ہے، اس بارے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ اسلامی جو تہوار ہے اس کا تعلق نہ کسی کی پیدائش سے ہے، نہ جو ہے اس کا تعلق کسی فتح یا کامیابی سے ہے، نہ جو ہے کسی بڑے جو ہے کارنامے انجام دینے پر ہے۔ اگر فتح اور کامیابی پر تہوار منانا ہوتا تو غزوہ بدر کو تہوار کا دن منایا جا سکتا تھا، یوم بدر کو، اسی طرح پر جو ہے فتح مکہ کو تہوار کا دن منایا جا سکتا تھا، اسی طرح ہجرت کے دن کو تہوار کا دن منایا جا سکتا تھا۔ لیکن اسلام نے ہمیں یہ تصور نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عید منانے کا جو تصور دیا ہے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، عید الفطر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی عید ہوتی ہے، یہ ہماری عید ہے۔ عید کے اندر یہ تصور دیا گیا ہے کہ بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اپنے مالک حقیقی سے جو خاص ربط ہے، بندہ روحانی طور پر اس اسپرچولیٹی میں کتنا زیادہ ترقی کرا ہے، آگے بڑھا ہے، اس اعتبار سے اللہ کے اور بندے کے جو حقیقی روابط ہیں، اس روابط کے مطابق اسی کے اختتام پر بطور انعام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الفطر کا تصور ہمیں دیا ہے۔ بندہ رمضان المبارک میں دن میں بھوکا رہ کر، پیاسا رہ کر، اپنے خواہش نفس کو دبا کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے خیرات کر کے، لمبی لمبی نمازیں تراویح میں پڑھ کر، ان سب چیزوں سے روحانی طور پر جب ترقی کی منازل طے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس کمزور اور ناتواں بندے کے اوپر رحم اور کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے، اپنا تقرب عطا فرماتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خوشی منانے کا جو تصور دیا ہے، اسی تصور کو یہ عید الفطر کہتے ہیں۔ اور عید الفطر میں بھی کیا ہوتا ہے، نہ کوئی انوائرمنٹل کی خرابی ہوتی ہے، نہ کسی کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، نہ جو ہے کوئی اور نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ خالص تمام بندے، پوری دنیا کے مسلمان، خصوصاً اس ملک میں 25 کروڑ مسلمان ہیں، ایک ہی دن میں اور مختلف جگہوں پر، عیدگاہوں میں، مساجد میں، ایک امام کے پیچھے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے منصب پر فائز ہوں، چاہے وہ کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہوں، چاہے وہ کسی بھی زبان کے، کسی بھی نسل کے تعلق رکھنے والے ہوں، سب ہی ایک امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہوئے اپنے مالک حقیقی سے اپنے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ہے اسلام میں عید کا تصور۔ اور دیگر مذاہب میں آپ دیکھیں گے تو عید کے ان کے پاس یا خوشی منانے کے، تہوار منانے کے جو تصورات ہیں، اس میں شراب بہت بڑا فیکٹر نبھاتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر شراب کو حرام ممنوع قرار دیا ہے۔ عید کے موقع پر کسی طرح کی کوئی غلطی، کسی کو تکلیف پہنچانا اور کسی طرح کا جو ہے ماحول کو خراب کرنا، اس کا کوئی جو ہے اسلام میں تصور ہمیں نہیں ملتا۔ جو چیز عید کے موقع پر مسلمان کرتے ہیں، خیر خیرات کرتے ہیں، دوسروں کا فائدہ ہوتا ہے، اچھے کپڑے بناتے ہیں، ان کپڑوں کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا، وقتاً فوقتاً اسے پہنتے ہیں۔ اسی طرح پر جو ہے اچھے کھانے پکائے جاتے ہیں، خود کھاتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں، خوشیاں آپس میں بانٹتے رہتے ہیں۔ دیگر عیدوں کے اندر آپ دیکھیں گے تو وہاں کہیں پٹاخے جلائے جا رہے ہیں، ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے، پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے، برباد کیا جا رہا ہے، کہیں شرابیں پی کر خود نقصان اٹھا رہے ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ تصورات اگر ہم دیگر مذاہب کا اور اسلام کا تقابلی جائزہ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جو عید کا تصور دیا ہے وہ کتنا عمدہ اور بہترین ہے۔
میری اس بات سے ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی کو ہم تکلیف پہنچائیں یا کسی کے مذہبی رسومات پر اعتراض کریں یا طنز کسیں، بلکہ میرا مقصد صرف دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام ہمیں عطا فرمایا ہے وہ کتنا خوبصورت، اچھا اور پیارا دین ہے کہ اس میں خوشی منانے کا بھی اتنا عمدہ طریقہ ہے کہ کسی نقصان نہیں پہنچایا جاتا، کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی۔ اسی طرح ہمارے غیر مسلم برادران وطن کو بھی یہ پیغام دینا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا پیارا دین اسلام عطا فرمایا ہے، اس کے اندر جو ہے عید اور خوشی کے لیے بھی ایسی بہترین اور عمدہ تعلیمات رکھی گئی ہیں کہ اس میں جو ہے سب سے اچھا ہی اچھا ہے، کوئی اس میں بری چیز نہیں پائی جاتی۔ لہذا آپ بھی اسلام کے قریب آئیں اور اسلام کے اس عید کے تصور کو دیکھ کر ہی کم سے کم اسلام کا مطالعہ کرنے کی فکر اور کوشش کریں۔ آخر میں ایک چھوٹی سی بات میں عرض کیے دیتا ہوں، میں نے ایک پوسٹ پڑھا ہے، شاید آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا، پھر سے سن لیجئے کہ دیکھیے ایک ہی دن اس عید الفطر میں یعنی 1444 کی عید الفطر میں 22 تاریخ کو 22 اپریل 2023 کو جو عید منائی گئی ہے بروز ہفتہ، یہی عید پورے ہندوستان میں منائی گئی۔ کروڑہ کروڑ مسلمان جو ہے عید کی نماز ادا کرے ہیں، لیکن کہیں کسی طرح کا کوئی فتنہ فساد نہیں ہوا، کہیں غلط قسم کے نعرے نہیں لگائے گئے، کہیں جو ہے ہتھیار نہیں لہرائے گئے، کسی پڑوسی کو، کسی شہر والے کو کہیں بھی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دی گئی۔ یہی اسلام سچا دین ہے، امن والا مذہب ہے، رحم کرنے اور رحم پہنچانے والا مذہب ہے۔ اس اسلام کی طرف سارے برادران وطن کو آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عید کی حقیقی خوشیاں ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں میری درخواست ہے کہ آپ اس پیغام کو سارے انسانوں تک پہنچائیے، بھارت کے تمام مسلمانوں تک پہنچائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔